یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ فیروز خان ہیں اتر پردیش۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اقامت سے پہلے صف بنا کر بیٹھ کر اقامت سننا کیسا ہے؟ کیا دور بیٹھ کر بھی اقامت سنی جا سکتی ہے؟ تو اقامت کو بیٹھ کر ہی سننا چاہیے، اور اقامت کے وقت جو ہے وہ کھڑے ہونا یا کھڑے رہنا شروع سے اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، بلکہ تمام فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر مثال کے طور پہ جو مشہور اور معروف ہے فتاوی عالمگیری اور دیگر اور بھی کتابیں کہ جو 100-150 سال کے علماء سے پہلے کے علماء کی تصنیف ہے، آپ اس کے اندر بھی دیکھیں گے تو ہر جگہ اس مسئلے میں علماء کا یہی موقف رہا ہے کہ اقامت جو ہے وہ بیٹھ کر سنی جائے، اور جب اقامت کہنے والا حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر پہنچے تب اٹھنا کھڑے ہوں، اور امام اور مقتدی دونوں کو اقامت میں جو ہے وہ بیٹھے رہنا چاہیے۔ بہتر فعل مستحب یہی ہے کہ بیٹھے رہا جائے، اور اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں بعد میں کھڑے ہوں۔ اب یہ جو رواج چل گیا ہے بعض جگہ پر کہ وہ شروع سے کھڑے رہتے ہیں، تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، لیکن یہ لوگوں کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اس کو فالو نہیں کرتے، اور فقط یہ کہ مکروہ ہے مطلب ناجائز نہیں ہے کا ٹھپا لگا کر اس کو آگے بڑھاتے ہیں، حالانکہ یہ فعل شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ اور بہتر وہی ہے کہ جب اقامت شروع ہو تو امام اور مقتدی دونوں بیٹھے رہیں، حی علی الصلاۃ پر جو ہیں وہ کھڑے ہونا شروع کریں، اور یہی جو ہے فقہ حنفی کے اندر صحیح جو معاملہ لکھا ہوا ہے اس مسئلے میں وہ یہی ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر اقامت شروع ہو گئی ہو اور مسجد میں کوئی باہر سے آیا ہو تو اس کو چاہیے کہ جہاں پر وہ ہے یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد کہ جب اس کو اقامت سنائی دے رہی ہے یا پھر اقامت پڑھنے والا اس کو دکھ رہا ہے، اسی صورت میں اگر اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے تو اس کو وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اس وقت بھی چلنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اب یہ آپ نے چیز مسجد کے اندر دیکھی ہوگی کہ جب جو لوگ دیر سے جماعت میں پہنچتے ہیں یا کسی وجہ سے دیر ہوتی ہے تو اقامت والا اقامت پکارتا رہتا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ شخص صف میں جانے کے لیے چل رہا ہوتا ہے، تو علماء نے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے کہ ایسی صورت میں بھی چلنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہی اقامت شروع ہو جائے آپ کو چاہیے کہ فوراً وہیں پر جہاں بھی مسجد کے جس حصے میں آپ فوراً وہیں پر بیٹھ جائیں، اور جب سب لوگ کھڑے ہوں اس وقت آپ کھڑے ہو کر آگے صف میں مل سکتے ہیں، اس دوران بھی نہیں چلنا چاہیے۔ تو امام ہو یا مقتدی ہو سب کو بیٹھے رہنا مستحب ہے اس معاملے میں، اور جو لوگ نہیں بیٹھتے یا جہاں پہ ایسا معاملہ نہیں ہے وہ فقط ضد اور ہٹ دھرمی والی بات ہے، کیونکہ اہل سنت ہی کہ وہ جماعت ہے جو اس طریقے کے مستحبات کو فالو کرتی ہے، مکروہات سے بچتی ہے۔ تو اب اگر دوسرے باطل فرقے بھی بیٹھیں گے تو لوگ جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو، اس لیے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں یعنی بے جا مخالفت کرنے کے لیے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود بھی کسی کی مخالفت کرنا، اس وجہ سے وہ جان بوجھ کر کھڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی ان کو بریلوی نہ سمجھ لے، یعنی وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں۔ ان کے بڑے علماء نے بھی، اشرف علی تھانوی جیسے علماء نے بھی یہ چیز لکھی ہے کہ علماء نے اس کو فقط مکروہ کہا ہے یا مستحب کہا ہے، یعنی کھڑے ہونے کو مکروہ کہا ہے اور بیٹھے رہنے کو مستحب کہا ہے۔ آگے یہ بھی تحریر فرمایا کہ یہ کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، حالانکہ ناجائز حرام کسی نے بھی اس کو نہیں کہا، لیکن مکروہ تو پھر بھی کہا ہے۔ یہ بات ان کے بڑے مانتے بھی ہیں لیکن فالو نہیں کرتے، تو اسی لیے اقامت کے وقت امام کا اور مقتدی دونوں کا بیٹھے رہنا ہی صحیح ہے، اور جب حی علی الصلاۃ کہا جائے اس وقت کھڑے ہوں۔ اور اسی طرح یہ لوگ بھی خیال رکھیں جو بعد میں جاتے ہیں کہ وہ لوگ بھی مسجد میں جب اقامت شروع ہو جائے تو وہ چلیں نہیں بلکہ بیٹھ جائیں، اور جب تمام لوگ کھڑے ہوں اس کے بعد ہی چلتے ہوئے جائیں۔ ان کو بھی اس طریقے کے معاملے میں دھیان رکھنا چاہیے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جا